الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن صدر جلسہ مولانا ضیاء الدین صاحب ندوی اور ہمارے اس جلسے گاہ میں تمام علماء کرام نام کہاں تک گنایا جائے اور بہت سارے جو ہمارے معززین مہمان تشریف لائے ہیں اور ہماری مائیں اور بہنیں اور میرے بچوں، اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کے بیچ میں جناب عرفان منصوری صاحب جو خالی میڈیا انچارج ہی نہیں ہیں، بہت سارے کام ملی کام کرتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اور جس مدرسے میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں جس کا نام نور الایمان ہے، ایمان کا نور، ہم اور آپ جہاں پر شرکت کرتے ہیں ذرا سرسری طور سے شرکت کر کے خاموش ہو جاتے ہیں اور جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مبارکباد ان کے والد صاحب کو دے رہا ہوں، شان محمد صاحب ابو شان، سب سے پہلے تو انہیں مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی دولت سے سرفراز ہوئے ہیں، اتنی بڑی دولت سے سرفراز ہوئے ہیں کہ ہم اور آپ وہاں ہمارے دماغ کی رسائی نہیں ہو سکتی، ہمارا ذہن نہیں پہنچ سکتا، اتنی بڑی دولت سے مالا مال اللہ نے کیا۔ دوسرے نمبر پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے والد صاحب کو اور ان کی والدہ کو، بلکہ میں ان کے پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہاں پر تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی نگرانی میں، جن کی سرپرستی میں اور مولانا ضیاء الدین صاحب ندوی کی سرپرستی میں انہوں نے حفظ مکمل کیا، اس دولت کو حاصل کیا ہے۔ اور ساتھ ہی میں قاری صاحب جن کی مشفقانہ محبتیں ان کے ساتھ میں رہی، انہوں نے ان کے اوپر محنت کیا اور اس لائق بنا دیا کہ اللہ نے وہ دولت، جس دولت کو اتنی بڑی دولت کے بوجھ کو اٹھانے سے آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، چاند و سورج سب نے انکار کر دیا کہ اللہ، پہاڑوں نے بھی انکار کیا۔ قرآن مجید اس کا گواہ ہے کہ ہمارے اوپر اگر یہ آیت کریمہ اور یہ قرآن مجید نازل ہو گئے تو ہم تو ریزہ ہو جائے، ہمارے پاس تو سکت نہیں اس کو اٹھانے کی۔ وہ دولت اللہ نے ان کو اس دولت سے مالا مال کیا۔ کوئی معمولی دولت ہو گئی؟ آپ بتائیے۔ لیکن ہمارا مزاج بن چکا ہے، ہم آتے ہیں سرسری طور سے سن لیتے ہیں اور بس بات ختم کر دیں۔ آپ ذرا غور کرو اس مجلس کی اہمیت کو، جس مجلس میں ہم آپ شریک ہیں، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے جو معصوم کہلاتے ہیں، جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جن کی اصل غذا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اس کو پروانہ وار ہو کر کے گھیر لیتے ہیں نیچے سے اوپر تک، اور رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ جس مجلس میں ہم شریک ہیں، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں کہ اصل قرآن مجید ہے کیا، کون سے بڑی دولت ہے۔ ابھی عرفان بھائی نے بات کہی تھی کہ روز محشر کے دن حافظ قرآن کو تاج پہنے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت انہیں عطا فرمائی ہے، جب روز محشر ہوگا، روز محشر کے دن
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری جب قیامت قائم ہو جائے گی، اولین اور آخرین سارے کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ اے بیٹا بیٹھ جاؤ، شور مت کرو۔ کون لوگ جمع ہوں گے؟ اولین اور آخرین۔ ہم اور آپ تو یہاں پر ہمارے خاندان والے، ان کے گھر والے اور کچھ لوگ یہاں جمع ہیں۔ وہ دن ہوگا جہاں پر تمام اول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک کی، یعنی سارے انسان جمع ہوں گے۔ سارے انسان، 1 ارب 2 خرب نہیں، بغیر حساب بے انتہا لوگ وہاں پر جمع ہوں گے میدان محشر۔ ان تمام میدان محشر میں اللہ پاک ایک حافظ قرآن کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد میں تمام لوگوں کے سامنے اس کی تاج پوشی کی جائے گی۔ آپ بتائیے، ہم اور آپ کے کتنا خوش ہو رہے ہیں یہاں اس مجلس میں شریک ہو کے۔ چند لوگ ہیں یہاں، آپ کے پورے خاندان والے بھی نہیں ہیں، گاؤں والے بھی نہیں ہیں۔ وہاں پر ساری دنیا کے ایک ایک گاؤں کے، ایک ایک شہر کے، ایک ایک بستی اور ایک ایک قریے کے سارے لوگ جمع ہوں، اولین آخری، یعنی ایک کوئی بھی انسان باقی نہیں بچے گا جو جمع نہ ہو۔ اس بیچ میں اللہ تبارک تعالی حافظ قرآن کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد میں اس کی تاج پوشی خود فرمائیں گے۔ آپ ذرا غور کرو، سوچو کیا مقام ہوگا۔ یہاں پر ہم لوگ کتنا خوش ہو رہے ہیں اس مجلس میں شریک ہو کر کے کہ بھائی فلاں صاحب کا بیٹا حافظ ہو گیا، قرآن مکمل کر لیا۔ اسی سلسلے میں اسی سعادت میں ہماری بھی حاضری ہو رہی ہے۔ اس وقت میں سارے لوگ رش کریں گے کہ کاش اپنے بیٹے کو ہم بھی حافظ قرآن بنا دیے۔ ماں رش کرے گی، باپ رش کرے گا، ساری دنیا کا ایک ایک انسان رش کرے گا کہ کاش کہ اپنے بیٹے کو دنیا کے اندر حافظ قرآن بنا دیا ہوتا تو آج ہمارے بیٹے کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتا۔ اور اللہ تعالیٰ اس ساری محفل کے خود صدر ہوں، جہاں پر امام الانبیاء تشریف فرما ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، تمام نبیین، صدیقین، شہداء جمع ہوں گے۔ ان کے بیچ میں جب اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ تاج پوشی فرمائیں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے مرتبے کا، اس کے مقام کا کیا حال ہوگا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ غور کیجئے، ان کی تاج پوشی میں یہاں پر اس جو پگڑی بن رہی ہے، اس میں بہت سارے لوگ تو حاضر نہیں ہیں۔ وہاں پر کوئی انسان باقی نہیں ہوگا، وہاں پر کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، سارے لوگ جمع ہوں گے اس محفل میں، اس مجلس میں۔ اللہ تبارک تعالی اپنے ہاتھ سے جس کو یہ اعزاز بخشیں گے اس کا کیا عالم ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، صرف ہم نے کیا کر لیا، ہمارے اندر یہ ہے کہ قرآن مجید حفظ ہو گیا، شور ہو گیا کہ بھائی حافظ ہو گیا، بس ایسا سا کام۔ یہ قرآن مجید ہمیں اتنی ترقی دلانے کے لیے آیا ہے کہ زمین ہی نہیں ہے بلکہ آسمان کے اوپر، 7 آسمان کے اوپر، عرش الہی کے پاس تک کی یہ انسان کو ترقی دے دیتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید وہ قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا قرآن ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا قرآن۔ اس قرآن کو ہم سرسری طور سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے معنی اور مطالب سے دور رہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگ دوستوں، دنیا کے اندر اگر کسی بادشاہ کی تاجپوشی ہوتی ہے تو وہاں کے وزراء، وہاں کے اراکین جمع ہوتے ہیں
اور جمع ہو کر کے اس کو تاجپوشی پہنا تھا. مان لیجئے کہ اس پورے ملک کے لوگ ذرا حاضر ہو گئے اور دیگر ممالک کے بھی حاضر ہو گئے, لیکن سب تو نہیں حاضر ہو جاتے ہیں, یا سارے لوگ دنیا کے حاضر ہو گئے تو اولین اور آخری جو وہ نہیں حاضر ہو پائے. تو جب ان کی تاجپوشی, بادشاہ کی تاجپوشی ہوتی ہے تو اس پہ اس وقت لوگ ہم نے اپنے بادشاہ چن لیا, ہم نے اپنے بادشاہ مقرر کر لیا کہ فلاں بادشاہ, اس کا کتنا اعزاز ہوتا ہے, کتنا اکرام ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اس حافظ کا جو سارے انسانوں کے سامنے, کوئی انسان بچنے والا نہیں ہے, کوئی جنات بچنے والا نہیں ہے, تمام مخلوقات کے سامنے اس کی تاجپوشی رب کریم اپنے ہاتھ سے فرما رہے ہوں. اب بتائیے اس کا کیا مقام. میرے بھائیو, میرے بزرگ دوستو, ہم اور آپ جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ صرف واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کی عظمت کو پہچانا نہیں. اگر قرآن مقدس کی عظمت کو پہچان لیتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہو. میں آپ کو تھوڑا اور پڑھ کے لے کر چلتا ہوں اس دور کی طرف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. وہ سب معلوم ہے کہ عرب کا کیا حال تھا, بدو, جاہل, ایسے جاہل کہ ان کے اوپر کوئی حکمرانی کرنا پسند نہیں کرتا, کوئی بادشاہ نہیں پسند کرتا, کوئی حاکم نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہماری رعایا بن جائے, کوئی نہیں چاہتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اللہ نے جب آپ کو منصب رسالت عطا کیا اور جب آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی, قرآن مجید کو عام کیا, اللہ نے جو اپنا کلام اتارا اس سے جب لوگوں کو جوڑنا شروع کیا, جب انہوں نے قرآن مجید کو اپنے دل میں, اپنے دماغ میں, اپنے ذہن میں بسا لیا تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر ان کی حکمرانی, پوری دنیا کے اندر حکمرانی کرنے لگے. وہ لوگ جو ان کے آبا و اجداد کہا کرتے تھے کہ عمر تجھے بکریاں اور اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا ہے, آگے تیری حالت کیا ہوگی. وہ کیسے عمر بنے, بڑی بڑی سلطنتوں کو تاراج کر دیا اور فتح کر دیا. ہم تو اپنی تاریخی سے ناواقف ہیں, ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب اس قرآن مقدس کی عظمت کو آپ دل میں بٹھاؤ گے اور جو اس کے فرامین ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو گے, جو اس کے احکام ہیں جب اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ گے, تو اللہ کی طرف سے آپ کو طاقت ملے گی جو ایٹم بم کے اندر کوئی طاقت نہیں. بات سمجھ میرے بھائیوں, میرے بزرگ دوستو, ہم سرسری نہ سمجھ لیں. ہمارا تو حال یہی ہے, ہم سن لیتے کہ ہاں بات صحیح ہے, بڑی اچھی تقریر ہو گئی ہے, فلانا ہو گیا, دھماکہ ہو, کام ختم. نہیں, آج کی اس مجلس سے ہم کو ایک عزم لے کر اٹھنا ہے کہ نور الایمان مدرسہ ہمارا ہے, ہم اس کے ذمہ دار ہیں, اس کا تعاون کرنا ہمارا فریضہ ہے. اور یہ اس کے مشابہ ہے جو اصحاب صفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا, جس میں تمام صحابہ بیٹھے ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھایا. تو ہمارے اندر یہ تصور ہونا چاہیے, ہمارے ذہن میں بیٹھنا چاہیے, ورنہ ہمارا حال وہی ہے کہ مثال آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے اندر ہمارا پورا جسم ہے, ایک باڈی ہے, اس میں اللہ نے ایک روح رکھی ہے جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, بول رہے ہیں, سبھی کچھ ہو رہا نہیں ہو رہا. اگر اس روح کو نکال لیا جاتا ہے تو آپ بتائیے کہ یہ جسم چل سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ نہیں, ایک لمحے پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, اس کا کھیل ختم ہو جاتا, سارا کام ختم. کیوں؟ اس لیے جو روح تھی وہ روح نکال لی گئی. قرآن مجید اللہ نے کہا اس کو روح کہا ہے, اور قرآن مجید تمہارے اندر اگر روح نہ رہے تو تمہارا جسم بیکار ہو جاتا ہے. اور اس معاشرے میں, اس سماج میں اگر قرآن مجید نہ رہے تو پھر ہماری زندگی بالکل بیکار, جانوروں سے زیادہ بدتر, گواروں سے زیادہ بیکار. اس لیے میرے بھائی, میرے بزرگ دوستو, آپ سوچو تو ایسے نہیں کہہ دیا, میں نے حدیث پڑھی تھی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے.
خیر کا لفظ استعمال کیا ہے. خیرکم، تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے بالا وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے. اب اگر کوئی بہتر شخص ہو، اچھا ہو، تو اس کے ساتھ ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی بزرگ آ جائے، کوئی ولی کامل آ جائے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچنے لگتے ہیں. اس لیے بڑے اللہ والے میرے بھائیو، اللہ والے بھی اگر بنے ہیں تو انہی مدرسوں سے ہی بنے. یہ مدرسے کا مقام ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خالی سننے کے اوپر عمل سن کر کے اس سے سنیے اور نکال دیجیے، اس سے نہیں. اس محفل میں ہماری حاضری ہوئی ہے، آپ کی حاضری ہوئی ہے، ہماری ماں بہنوں کی حاضری ہوئی ہے، وہ اس بات کو سنیں. ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں رہے. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، حدیث مقدس کے جو الفاظ ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مقام و مرتبہ جو ہم بیان کرنا شروع کریں ابھی سے اور پورے سال بیان کیا جائے تو قرآن مجید کے فضیلت بیان نہیں ہو سکتی. جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ قرآن مقدس پھر اللہ تعالیٰ اسی حافظ جس کی تاجپوشی فرمائیں گے، اس کے بعد اس کو آگے بڑھائیں گے کہ بھائی اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم تلاوت کرو. تلاوت کرنے میں تم تلاوت کرتے جاؤ اور چاہتے جاؤ. تلاوت کرتے جاؤ اور چاہتے جاؤ، اور جہاں آخری آیت شریفہ ختم ہو وہاں تمہارا مقام ہے، وہاں تمہاری منزل. آج اگر یہاں پر دنیا کے اندر کوئی 2 4 10 15 20 15 50 منزلہ عمارت بنا لیتا ہے، بہت بڑا آدمی کہا جاتا ہے، بہت بڑا مقام والا کہا جاتا ہے. اس کا مقام کیا ہوگا جس نے اتنی آیتیں پڑھی، ہر ایک آیت کے بدلے میں اس کی ایک ترک دی. اور آپ کو معلوم ہے جنت کیا چیز ہے؟ جنت کی تو کیا تعریف کی جائے جنت کی. مختصر یہ کہ جنت وہ چیز ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اللہ نے رکھی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی رکھی ہے اور مشک اور زعفران کا گارا بنایا گیا ہے جس سے اللہ نے اس کو تعمیر کیا ہے. اور ہمارے اور آپ کے حفاظ کرام ایمان والے، پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں، نہر اور ایسی سی چیزیں جو ہم اور آپ سوچ دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی. ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر جس کے بھی کہا ہے کہ تمہارے دل پر اس کا خطرہ بھی کبھی نہیں گزرا کہ کیسی وہ جنت عطا فرمائے. یہ خواب خیالی نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو بیان کیا ہے، احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے، یہ وہ حقیقت جو آپ کے سامنے بتائی. کون آدمی ہے جس کو نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اب آپ بتائیے. پھر یہی نہیں، آگے بڑھ کر کے اللہ نے کہا ہم اس حافظ قرآن کو 10 آدمیوں کو سفارش کرنے کا پورا حق اور پورا پاور. کون سا پاور ہوگا؟ وہ آدمی جو جہنم میں جا رہا ہوگا، وہ آدمی جو دوزخ میں جا رہا ہوگا. اگر ماں باپ ایسے ہیں گڑبڑ کر کیا انہوں نے کہا تو حافظ قرآن کس کی سفارش کرے گا؟ پہلے تو ماں باپ ہی کو سب سے پہلے پکڑے گا. چلو ماں باپ جب جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد میں پھر 8 لوگوں کا اختیار دیا جائے گا. اب اگر بہن بھائی جو بھی ہو جس سے تعلق پکڑ، یہ کوئی معمولی اعزاز ہو گیا؟ یہ کوئی معمولی اعزاز؟ اس اعزاز کو سمجھیے کہ اللہ نے کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے. اور پھر اگر کسی کے گھر میں 2 حافظ ہو جائیں، کسی کے گھر میں 3 حافظ ہو جائیں، کسی گھر میں 4 حافظ ہو جائیں، عالم ہو جائیں، تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کے ہاں اللہ کے ہاں کیا ترقی ہوگی؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگ دوستوں، پھر تو یہ سورج اور چاند جو اتنی کروڑوں میل کی دوری پر ہے، یہ اگر کسی کے گھر میں آ جائے تو کیا حال ہوگا؟ اس کو تو جلا کر راکھ کر دے گا. لیکن اگر اس طرح سے نور عطا کیا جائے جو جلا خالی روشنی کے اعتبار سے، تو بھی اتنا نور اس میں نہیں ہوگا جتنا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حافظ بندے کو پہنا کر کے وہ تاج عطا فرمائیں گے.
جو سورج سے زیادہ اس کے اندر روشنی، چاند سے زیادہ اس کے اندر چمک، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں باپ کو بلایا جائے گا. خالی اتنے نہیں معاملہ بن رہا، باپ کو بلایا جائے گا. اور اس کے بعد میں یہاں پر اعلان کیا گیا کہ فلاں صاحب کے فلاں صاحب ہیں، دیکھیے ان کو پگڑی پر بھائی جائے. وہاں پر اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب، فلاں لڑکا، فلاں کا لڑکا، فلاں ان کا یہ لڑکا ہے، ان کو اب تاج پہنایا جا رہا ہے، تب کی تاج پوشی کی جا رہی. اب باپ کو بلایا جائے گا. آپ اندازہ لگائیے، سوچئے تو صحیح، سارے لوگ جنات انسان سب لوگ جمع ہوں گے، اور اس کے سارے فرشتے حفاظت میں لگے ہوں گے، اس کی فوج سب سے حفاظت میں لگے ہوگی. اس بیچ میں آدم کے بیٹوں کو اس کے بعد میں اس کے باپ کو بلا کر اس کی تاج پوشی کی جائے گی، اور پھر اس کو تاج پوشی کرنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. ماں کو بھی اعجاز سے نوازا جائے گا. میرے بھائیوں، یہ وہ اعجازات ہیں جن پر مٹنے کے لیے اگر ہم اپنی جان بھی دے دیں تب بھی کم. لیکن حال ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم اتنا دور ہوتے چلے، قرآن سے ہم دور ہو گئے، اتنا دور ہوئے کہ آج اللہ نے ہمارے اوپر عذاب کی شکل میں لوگوں کو متعین کر دیا، اور صرف اس بنیاد پر متعین کیا ہے کہ ہم نے ہمارا رشتہ قرآن سے کٹ گیا، ہمارا رشتہ قرآن سے دور ہو گیا، ہم قرآن سے دور. اور صرف یہی نہیں، ایک چیز اور، قرآن مجید کو پڑھنا الگ چیز ہے، اور قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنا الگ چیز ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل. یہ جب تینوں مجموعے کسی جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگ دوستوں، ہم اور آپ طے کریں کہ ہم بھی اس اعداد سے بہرہ ورد ہوں گے، اور ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید سے آراستہ کریں گے، مزین کریں گے. آج جیسے عرفان بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ آج مدرسوں کے اندر بچوں کو داخل کرانا عیب سمجھا جا رہا ہے. کیوں؟ ارے بھائی یہ کیا بن جائیں گے، مولوی بن جائیں گے، خالی مسجد کے امام بنیں گے، مؤذن بنیں گے، اور ان کو 2000 4000 روپے ملیں گے، بس کام ختم. میرے بھائیوں، میرے بزرگ دوستوں، ابھی اپنے شعر میں سنا کہ کوئی حافظ کو، کسی عالم کو آپ نے بھوکوں مرتے ہوئے نہیں دیکھا، بھلے ان کو 2000 مل رہے ہو، 4000 مل رہے ہو، 5000 مل رہے ہو، اور لوگوں کو 50,000 1 لاکھ مل رہے ہو، لیکن مقابلہ تب بھی نہیں ہو پاتا ہے. بڑے بڑے لوگ مجھ سے بھی انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کا معاملہ یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب دیکھو تب آپ بگلا بنے ہوئے ہیں، جب دیکھو آپ کی کرش نہیں ٹوٹتی ہے، اور ہم 50,000 پا رہے ہیں، ہمیں 90,000 مل رہے ہیں، ہمیں 1 لاکھ ملتا ہے، لیکن جب نمبر آتا ہے مہینے کا تو یہ ہوتا ہے کہ خرچ. یہ برکت نہیں ہے. اس برکت سے ہم کو آپ کو اندازہ نہیں لینا، اس برکت سے ہم کو سبق نہیں حاصل کرنا ہے. میرے بھائیوں، مسئلہ کیا ہو گیا؟ ہمارا یقین ایک دم گڑبڑ ہو گیا. قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کلام ہے جو ساری مخلوق کا خالق ہے، ساری مخلوق کا مالک ہے، زمین کو پیدا کرنے والا، آسمان کو پیدا کرنے والا، چاند کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کے ذرے سے لے کر کے بڑی سے بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والا، وہ سب کا مالک. اس کا قرآن ہے، اس کی ذات سے نکلا ہوا قرآن، اس کو حاصل کرنے سے ہم کترا نہیں. اس لیے آج ہماری حالت ہو گئی کہ ہمارے اوپر سب طرف سے ذلت اور رسوائی چھا گئی. آج ہم کو اس مجلس سے ایک سبق لینا ہے، سننا نہیں ہے، سن کر کے ذہن نشین کرنا ہے، سن کر کے دل و دماغ میں بٹھانا ہے، اور اس کے بعد جو یہاں کے اساتذہ ہیں ان کے ساتھ والہانہ محبت کرنا ہے، ان کے ساتھ والہانہ. میں آپ کو بتاتا چلوں، مسئلہ ہو گیا، اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو اس سے تو کہیے تحفے تحائف لوگ دینے لگے، لیکن اگر غریب ہے، حافظ ہے، عالم ہے تو پھر نہیں نکلتا ہے. حالانکہ ان کے اوپر خرچ کرنا سب سے بڑا ثواب. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک پر ہم آپ سب چل رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں علماء حفاظ کی وہ خود ذمہ داری لے رکھی تھی، ان کی پیٹ کفالت کیا کرتے تھے. اور بہت سارے بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے، انہوں نے بھی ذمہ داری لی. ایک زمانہ تھا
جب علماء کی حفاظ کی وہ ذمہ داری لے لیا کرتے تھے کہ اب ان کا خرچ ہمارے ذمہ ہے، ان کے بال بچوں خرچ ہمارے ذمہ ہے، تو صرف وہ تن من سے اس میں لگ جاتے تھے، دین کی اشاعت میں، دین کو ترقی دینے میں، اور پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے معلوم ہوا کہ وہ ترقی کرتے چلے جاتے۔ صحابہ کرام سے لے کر کے بعد کے زمانے تک کی قرآن مجید ہی کی دین تھی، جس کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کر کے دکھائی۔ وہ دوسری کتاب نہیں تھی، کوئی سائنس اس وقت نہیں تھی، اور ایسی سلطنتوں کو تاراج کر دیا جس طریقے سے آج ہم امریکہ اور روس کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت میں قیصر و کسریٰ بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ وہاں کے بادشاہ لوگوں کو سجدہ کرایا کرتے تھے، اپنے آپ کو باہوش کہا کرتے تھے کہ میں خدا۔ لیکن وہ اجڑ، وہ گنوار، وہ جاہل، اس وقت میں بات کر رہا ہوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، جب آپ نے اپنی تبلیغ نہیں فرمائی تھی، اس وقت میں وہ لوگ جن کے اوپر کوئی آدمی حکومت کرنا گوارا نہیں سمجھتا تھا، پھر ان کا جب ان کی تربیت ایسی کی گئی، قرآن ان کے دل کے اندر آ گیا، ذہن میں آ گیا اور دل و دماغ میں اتر گیا، تو پھر اس طرح سے انہوں نے آگے قدم بڑھایا جس کی وجہ سے قیصر و کسریٰ جیسی بڑی بڑی سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئی اور مسلمانوں کے فتح میں آئی، اور بڑے بڑے تاج انہوں نے ٹھوکر مار۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اس مجلس میں شرکت کی، یہ مجلس بہت قیمتی ہے۔ جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ اتنی قیمتی ہیں، اس قیمت کو ہم آپ بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں۔ اس لیے جب ہم یہاں سے اٹھے تو ایک ہمارے دل میں ایک عزم ہو، مولانا ضیاء الدین صاحب مدرسے کے ذمہ دار، ہمارا ان سے والہانہ عشق ہو، محبت ہو، اور الگ تنہائی ملاقات ہو، تو ایک سوال کریں، مولانا صاحب مدرسے میں کوئی ضرورت تو نہیں؟ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، آپ کہیں میں اپنی سے جو ہو سکتا ہے میں پورا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے بزرگ دوستو، نور الایمان ایک نام ہی بہت اہم نام ہے جو انہوں نے چن کر کے رکھا ہے، انتخاب کیا ہے، بہت اہم۔ نور الایمان، ایمان کا نور۔ میرے بھائی، میرے بزرگ دوستو، بات قرآن مجید کی ہے، اگر آپ کے سامنے صبح سے شام اور شام سے صبح تک کی بیان کیا جائے تو اس کی فضیلت کم نہیں ہو سکتی، اس کا مقام اور رتبہ بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی بات کو یہیں سے بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ جو باتیں آج کل تقریر ہوتی ہیں، ہم سب لوگ تقریر سنتے ہیں، سن کر کے اور بس ہو جاتا ہے، اس پر انحصار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں اتنا ہونا چاہیے کہ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اتنی مضبوط، تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے ہم سے جو ہو سکے گا انتھک کوشش کریں گے، اور اپنے جان سے، اپنے مال سے، اور دعوے درمے سخنے قدمے ہر طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جس کا اجر اللہ کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے والدین کو اور ان کے گھر والوں کو اور آپ تمام حضرات کو جنہوں نے اس مجلس میں شرکت کی، اور وہ تمام علماء کرام کا جنہوں نے اپنی شرکت اس میں اندراج فرمایا اور وہ شرکت کر کے اس سے سرفراز ہوئے، اور ان تمام حفاظ کرام کو اور ساتھ میں جنہوں نے حفظ کیا ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور ان کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔